سنو بڑی پیاری حدیث بتا رہا ہوں. ایک حضور علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور کے اندر ابو جہل لانتی وہ بھی بڑا سرگرم رہتا تھا حضور کی مخالفت میں، معاذ اللہ، اور کچھ لوگ بھی سرگرم رہتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بت کے اندر ایک جن چلا گیا، اور اس جن نے بکواس کرنا شروع کر دی، لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دی. باتیں اب باتیں کیا کرتا تھا؟ معاذ اللہ کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری بندگی کرو، آؤ. اب لوگ جب اس کی باتیں سنتے حیران ہوتے، یار بت باتیں کر رہا ہے. اب بڑی حیرانگی کی بات ہے نا، بت باتیں کرے گا، پتھر کا بنا ہوا بت جب باتیں کرنے لگے گا، لوگ جوک در جوک آنے لگ گئے. اور جب آنے لگ گئے تو یہ بات پھیلتے پھیلتے ابو جہل تک چلی گئی. ابو جہل بھی آیا، ابو جہل کے سامنے ہی بولنے لگا. ابو جہل نے کہا اچھا تو بولتا ہے؟ بولا ہاں بولتا ہوں. تو ہمارا سچا خدا ہے؟ بولا ہاں. بولا اگر یہی بات تو حضور علیہ السلام نے کر لے گا؟ بولا کر لوں گا. بولا پھر میں ان کو لے کر آ جاؤں؟ کہا لے کر آؤ. ابو جہل چلا گیا حضور علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کھڑا ہو گیا. عرض کی اے محمد مصطفیٰ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو، واقعی ہو تو تھے الحمدللہ، تو کہا چلو میرے ساتھ، ہمارا بت تو باتیں کرتا ہے، آج میں آپ کو دکھاؤں ہمارا خدا بھی سچا ہے، معاذ اللہ. آؤ. حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے. بولا چلو. اب جب حضور علیہ السلام چل پڑے، جب بت کے پاس پہنچے، بت بھی سامنے، لوگ بھی کھڑے، سارے لوگ کھڑے. اب ابو جہل نے کہا ہاں جی اب آپ بولیں ہمارے وہ آ گئے نبی علیہ السلام جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں، اور کفار سارے کے سارے کھڑے، ساتھ میں مسلمان بھی دائیں سائڈ میں کھڑے ہو گئے، میرے کریم آقا بھی کھڑے ہو گئے. آپ بت سے مخاطب ہو گئے. ہاں بت بتا تو کون ہے؟ کہا میں حضور یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکروں کا نوکر ہوں. آقا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اس بت کے اندر جو جن تھا وہ بیٹھ کر بولنے لگا، لوگوں سنو، جو تمہارے سامنے شخصیت ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اس کی تابعداری کرو، اس کی غلامی کرو، اس کی نوکری کرو، اس کی اطاعت کرو. کچھ لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا. اور ابو جہل جب نے سنا نا، منہ نیچے لٹکا کے پھر واپس چلا گیا. اب جب چلا گیا، میرے کریم آقا بھی چل پڑے. جب میرے محبوب علیہ السلام چل پڑے، اب تھوڑا سا آگے گئے، تھوڑا سا ایک خالی علاقہ ہے، تو ایک گھوڑے پہ ایک جن بیٹھا ہوا آیا. گھوڑے کی وہ جن آ کر بیٹھا آیا، حضور کے پاس کھڑا ہو گیا. اس کے ہاتھ میں سر تھا. کیا تھا؟ اس کے ہاتھ میں سر تھا. اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے محبوب کو سلام پیش کیا. میرے محبوب علیہ السلام نے وعلیکم السلام کا جواب دیا. میرے کریم نے پوچھا کون؟ کہا حضور آپ کی امت کا ادنا سا جن، نوکر، آپ کا غلام آقا، آپ کا نوکر، آقا نوکر، آپ کا غلام ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کی امت کا جن ہوں. میں جب سفر میں تھا، سفر سے گھر پہ آیا، گھر پہ میری ماں نے مجھ سے کہا او میرے بیٹے جا، دوڑ لگا اس علاقے میں جا کہ جہاں پر تیرا بھائی بدبخت کافر ہو گیا ہے اور تیرے بھائی نے حضور کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی ہے، جا اپنے بھائی کو سمجھا، نہیں تو اس کی گردن تن سے جدا کر دے. یا رسول اللہ میری ماں نے جب مجھ سے کہا، میں تھکا ہارا آیا تھا، سفر سے واپس آیا تھا، میں اسی ٹائم میں نے پرواز کی اور میں جا کر گیا اس بت کے پاس کھڑا ہو گیا. میں نے اپنے بھائی کا گربان پکڑا، اس کو باہر نکالا اور میں نے بھائی کو بولا او بھائی تو میرا بھائی ہے، لیکن اگر تو حضور کا غلام ہے، اگر حضور کا غلام نہیں تو تو میرا بھائی نہیں، تو بھی دشمن میں بھی دشمن. اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے سے مقابلہ کر، میرے سے لڑ. اگر تو جیت گیا تو تو سکندر، میں جیتا تو میں سکندر. تو اس بھائی نے کہا میں تیرے سے مقابلہ کروں گا. آقا جب میرے سامنے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے تو حضور میں نے پھر دیر نہیں کی، میں نے دریغ نہیں کی، میں نے تلوار اٹھائی سے سرتن سے جدا کر دیا. یا رسول اللہ میرے سے پہلے بت میں گھس کے وہ بکواس کر رہا تھا، لیکن آقا جب آپ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت میرا بھائی نہیں، میں بول رہا تھا، میں عرضی کر رہا تھا. اور یا رسول اللہ یہ سر میرے بھائی کا ہے، آپ میری قربانی قبول کیجئے. میرے کریم نے آپ کو دعائیں دی اور وہاں سے روانہ کر دیا. میرے بھائی، میرے دوست، جنات بھی حضور کی غلامی کرتے تھے، انسان بھی حضور کی غلامی کرتے تھے، یہ چرند اور پرند بھی حضور کی غلامی کرتے تھے. آج ہم انسان کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم انسان دیکھو، تھوڑے ارد گرد نظر دوڑاؤ، تھوڑا سا غور کرو.
اور ایک بڑی پیاری بات بتا دوں آپ کو، یہ جو غلامی کرتے ہیں نا حضور کی غلامی، اللہ ان کو بادشاہی عطا کرتا ہے، اللہ ان کو ابدی بادشاہی عطا کرتا ہے، ابدی بادشاہی۔ ابدی بادشاہی پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ مرنے کے بعد یہ بادشاہ رہتے ہیں۔ دیکھو نا کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی کسی ولی کا نام اٹھاؤ، کسی ولی کا فلسفہ اٹھاؤ، کسی ولی کی تاریخ اٹھاؤ، اور حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ، کسی بھی ولی اللہ کو دیکھ لو کہ جنہوں نے اپنی حیاتی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی تعلق رکھا، دل کا تعلق رکھا، دل کا عشق رکھا، دل کی محبت رکھی، دل کے تار جوڑے، غلامی کے تار ملا دی آپس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلامی میں بادشاہیاں عطا کر دی۔